فیصل بھائی، ایک ہمارے دفتر میں جب ہم لوگ رکھتے ہیں تو ہم ان کی ریکوائرمنٹ ڈالتے ہیں کہ آپ کے 500 غیر مسلمان پاکستان سے باہر کے دوست ہونے چاہئیں. اس کی وجہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر آپ چیچا وطنی سے ایک اکاؤنٹنٹ ہائر کرتے ہیں اور کراچی میں رکھتے ہیں اس کو، تو وہ اکاؤنٹنگ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو کلچر سے واقف نہیں ہوتا. تو یہ چیز ہمیں سمجھانی پڑتی ہے کہ آپ کو جب آپ ان سے دوستی کرتے ہیں فیس بک کے اوپر، تو آپ کو کلچر سے واقفیت ملتی ہے. صحیح بات. تو آپ نے مجھے قرآن شریف کی آیت سنائی تھی اور کوئی قصہ سنایا تھا، وہ ذرا مجھے سنائیے گا. اس سے ریلیٹڈ سے آئی تھنک ہمیں کو بہت سارے سمجھ میں آئے گی. ہاں، یہ کیا کہتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، تو اس کو میں دور کرنا چاہوں گا. غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی یہی ہے کہ آپ یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کر سکتے ہیں. تو ہمارے ایک دوست ہیں، لاہور میں ہوتے ہیں، عالم ہیں. تو وہ ایک دفعہ امریکہ میں گئے، نارتھ کیرولائنا. تو وہاں پہ ان کو وزٹ کرایا گیا ایک چرچ کا. تو چرچ کے جب وزٹ کیا تو وہاں پادری نے کہا، میں آپ کے قرآن کریم سے یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ہم لوگ بھی جنت میں جائیں گے. تو عالم کہنے لگے، ہیں ایسے کیسے، بتائیں کیسے. تو انہوں نے 2 آیتیں پڑھی. ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئون من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور جو لوگ نصرانی ہوئے اور جو لوگ صابی ہوئے، یعنی اہل مکہ کا جو دین تھا، تو 3 باتیں ان کے بارے میں بیان کی کہ جو اللہ پہ ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا، اور اس نے نیک اعمال بھی کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہوگا، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا مستقبل کا، نہ کوئی ماضی کا غم ہوگا. تو ایک آیت بتائی کہ دیکھیں یہود و نصارہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کے ہاں ان کے اجر ہے نیک اعمال کا. اور دوسرا انہوں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی کہ لیسوا سوا، سب برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. سب برابر نہیں ہیں. اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں خدا کے آگے. تو یہ ایک انہوں نے ثابت کیا. تو وہ حیران ہو گئے عالم کہ بھئی ہاں واقعی قرآن میں کریم میں یہ باتیں تو بالکل ہے. تو پھر لوگ عام طور پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی قرآن کریم میں تو یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ تھوڑا سا، آپ جب قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے ہیں نا، وہ آیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. تو اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، ان یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو. تو ان کا جو اشارہ ہے وہ ایک مخصوص لوگوں کی طرف ہے. اور جنرل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سورہ انعام کی جو آیت نمبر 3 ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہاں اسی آیت میں آگے جا کے کہا گیا کہ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے پاکیزہ چیزیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اور ان کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. اور مومنہ عورتیں بھی نکاح کے ذریعے سے تمہارے لیے حلال ہیں، اور اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر دو. تو ایک جنرل رول کیا ہے؟ تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں قرآن کو حکم ہے کہ آپ دوستی نہیں کر سکتے یہود و نصارہ سے، اور ایک طرف ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں ان کو بیوی بنا سکتے ہیں. تو وہ جنرل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں. اور وہ جو بات ہے کہ دوستی نہیں کر سکتے، مخصوص لوگوں سے آپ کو روکا گیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی. ظاہر بات ہے اسلام پوری دنیا کے لیے آیا ہے، تو جب تک آپ کیا کہتے ہیں ان سے دوستی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ رہیں گے سہیں گے نہیں، ان کے کلچر سے واقف نہیں ہوں گے، تو اپنا پیغام کس طرح پہنچا سکتے ہیں؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہود و نصارہ سے قرض لیا ہے. ایک دفعہ نصرانیوں کے لیے مسجد نبوی خالی کر دی تھی آپ نے، عیسائیوں کے لیے کہ انہوں نے عبادت کرنی تھی. تو قرآن کریم کی جو بات ہے اگر اس کے کانٹیکس میں رکھے اور سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھی جائے تو میں سمجھتا ہوں ریحان بھائی بہت سارے مسائل جو ہیں ہمارے کلیئر ہو سکتے ہیں، اور قرآن کریم سے ہمیں مکمل رہنمائی جو ہے وہ مل سکتی ہے. شکریہ.